ویلکم بیک. الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں پاکستان کی تمام سیاسی جماعتیں، اور الیکشن جب ہوں گے ووٹرز صرف اور صرف کارکردگی جانچیں گے. کراچی میں بہت بڑا الیکشن کا مارکا ہوگا، انتخابات. یہاں پر متحدہ قومی موومنٹ ہمیشہ انتخابات جیتتی آئی ہے. اس دفعہ بھی کیا متحدہ قومی موومنٹ یہ انتخابات جیت پائے گی یا نہیں؟ اس دفعہ پہلی بار ہے متحدہ قومی موومنٹ نے صوبائی حکومت، مقامی حکومت. پچھلے 5 سال کے دوران متحدہ قومی موومنٹ صوبائی حکومت میں رہی ہے، پچھلے 2 سال سے مقامی حکومت متحدہ قومی موومنٹ چلا رہی ہے، اور اسی کی کارکردگی کی بنیاد پر انتخابات کا کراچی میں ضرور نتائج کا فیصلہ ہوگا. متحدہ قومی موومنٹ کی مقامی حکومت نے کس طرح سے کام کیا ہے، کیا پرفارمنس رہی ہے، اس کے گولز اور آبجیکٹیوز کیا رہے ہیں، کتنے حاصل ہوئے، کتنے حاصل ہونے باقی ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کے لیے دعوت دی ہے. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں کراچی کے نوجوان ناظم اعلیٰ جناب سید مصطفیٰ کمال. السلام علیکم. آپ فرمائیے گا کہ سب سے بڑا اب تک تو کریڈٹ شاید آپ کو یہ جاتا ہے کہ کارساز سے لے کے سائٹ ایریا تک جو انڈر پاسز اور اوور ہیڈ بریجز بنائے گئے اس کو لوگ بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ سب سے بڑا پلانک ہے آپ کا. اس قسم کا کوئی اور منصوبہ اس کے بعد نہیں نظر آیا؟ ویلکم. یہ تو لوگوں کو جو دکھتا ہے بیچارے یہ وہ ایک پرسیپشن بنا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت زیادہ کچھ جو ہے وہ شہر میں ہوا ہے، زمین کے اندر اور زمین کے باہر. جیسا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میری پہلے دن سے یہ پالیسی تھی، حق پرست گورنمنٹ کی پالیسی تھی کہ ہم کاسمیٹکس پہ نہ جائیں، ہم کانکریٹ پہ جائیں. اور میرے لیے ہمیشہ سے یہ میں نے اپنے لوگوں کو بھی یہ کہا، ٹاؤن ناظمین تمام لوگوں کو یہ پالیسی سب لوگوں کو دی کہ پانی سیوریج کا جو نظام ہے ہمیں اس کو اپنے دور میں صحیح کر لینا ہے ونس فار آل. اور آپ کو میں بتاؤں کہ 17 ارب روپے کا کام اس وقت ہم سٹی گورنمنٹ کر رہی ہے. 80% ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں، 20% رہتا ہے اور مزید جو ہے اس میں کام ہونے جا رہے ہیں، جس میں تمام ونس فار آل ہم جو ہے وہ پانی اور سیوریج کے سارے کاموں کو ایسی جگہوں پہ جہاں پر لوگوں نے 50 سالوں میں سوچا نہیں تھا کہ پانی کی لائنیں آئیں گی، پانی آئے گا، وہاں پہ سیوریج کا نظام ڈلے گا، وہ ہم نے الحمدللہ ساری چیزیں کر دی ہیں، اور کچھ جو ہے وہ پائپ لائن میں جو کہ کمپلیٹ ہو جائیں گی. اس سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اوور آل ایک جو بیس آپ کی بنے گی، اور پھر اس کے اوپر آپ جو عمارت بنائیں گے تو وہ بڑی لانگ لاسٹنگ. یہی تھا وہ جس کی وجہ سے شہر کھد گیا تھا پورا. ڈیفینیٹلی آپ کو ابھی اگر فرض کریں کہ مجھے لیاری میں اگر پانی کی میں نے لائن دی تو میں نے آل دا وے مجھے اولڈ سبزی منڈی سے لے کر لیاری تک کھودنا پڑا. آج میں کلفٹن پہ لائن دے رہا ہوں، اگر پانی کی لائن دے جا رہا ہے تو کلفٹن کے اندر پانی کہیں سے نہیں نکل رہا، کلفٹن کے لیے مجھے 35 کلومیٹر دور سے پانی کی لائن لانی پڑ رہی ہے. اسی طرح سے بلدیہ ٹاؤن کو اگر پانی کی لائن دے رہا ہوں میں بلدیہ ٹاؤن کے بیک پہ یا اورنگی ٹاؤن کو، تو مجھے ناردرن بائی پاس کے ساتھ مجھے لائن کھود کر ڈالنی پڑ رہی ہے. تو میں نہیں کہتا کہ یہ مین ٹرنک لائنز ہیں جس سے جو اس ایریے میں آپ سورس پہ پانی پہنچاتے ہیں. اب پانی تو آپ کے پاس 200 کلومیٹر دور سے آ رہا ہے، اس کی ڈسٹریبیوشن آپ کو کرنی ہے، ورنہ اگر میں گلی کے اندر پانی کی لائن ڈال دوں تو پانی تو اس گلی سے نہیں نکل رہا. پانی کو جب تک آپ اس گلی تک پہنچائیں گے. بتائیے گا کہ آپ پانی پہنچانے کے لیے اتنی مین ٹرنک لائنز ڈال رہے ہیں، پھر ظاہر ہے گھر گھر پانی پہنچے گا. پیچھے پانی ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس پیچھے پانی ہے، آج کا بھی پانی ہے، اور ہم آنے فیوچر کے پانی کے بھی انتظامات کر رہے ہیں. آپ کو یہ میں بتاتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہوں کہ ہم نے پہلا ڈیسیلینیشن پلانٹ کا ایگریمنٹ سائن کر دیا. ایکوا لنک کمپنیز نے، ناروے کی کمپنی ہے، دنیا کی نمبر 1 کمپنی ہے جو یہاں پر آ کر جس کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ سائن ہو گیا ہے، اور 50 ملین گیلن پانی پر ڈے ڈیسیلینیشن پانی ہم آئندہ آنے والے 1.5 سے پونے 2 سالوں میں ہم بنانا شروع کر دیں گے. اور اسی طرح سے کمپنیز اب آتی چلی، یعنی میری اس وقت 3 کمپنیز سے ڈیسیلینیشن کی کمپنیز، اور یہ بی او ٹی پہ پروجیکٹ ہے، میرا 1 روپیہ بھی نہیں لگ رہا ہے اس کے اوپر. وہ کون سے علاقے ہیں جہاں پر پانی کا شدید مسئلہ تھا اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کام کی وجہ سے ان تک پانی پہنچ جائے گا؟ دیکھیں میں سب سے اگر کلاسک ایگزامپل دوں آپ کو کامران بھائی، تو میں لیاری کی مثال دوں گا. لیاری جہاں پر ہمارا جو ہے وہ ایک یو سی ناظم بھی نہیں ہے، لیکن چونکہ انسان رہتے ہیں، اور میں اپنے آپ کو میری یہ تربیت الطاف بھائی کی مجھے پہلی کال یاد ہے جب انہوں نے مجھے مبارکباد دی تھی. انہوں نے کہا تھا تم صرف 14 ٹاؤنز کے سٹی ناظم نہیں ہو، تم پوری کراچی کے سٹی ناظم ہو. اسی سوچ نے مجھے جو ہے وہ یہ کرنے پہ مجبور کیا، مجھے اس سوچ نے مجھے گائیڈنس دی. اور میں نے جب سے میں خیال بچپن سے یہ ٹائم ہو گیا، ہم سنتے تھے کہ جی لیاری میں پانی نہیں ہے، لیاری میں پانی نہیں ہے. میں نے اپنا یہ ٹاسک بنایا کہ کچھ بھی ہو، میں اس کو دور میں کچھ بھی کروں یا نہ کروں، لیاری میں کم سے کم پانی کے اوپر جو پالیٹکس چلتی ہے میں اس پالیٹکس کو ہمیشہ کے لیے ختم کروں گا. اور آج الحمدللہ میں فخریہ یہ بات کہتا ہوں کہ 60 لاکھ گیلن پانی کی نئی لائن ہم نے شروعات کی، اس پہ کام کیا، پیسے لگائے، 22 کروڑ روپے لگائے. آج پچھلے 1.5 مہینے سے لیاری کے لوگوں کو 60 لاکھ گیلن ایکسٹرا پانی. اور یہ جو شارع قائدین خودی، شارع فیصل خودی، گوہر و قبرستان روڈ کی یہ لیاری پانی جا رہا ہے؟ نہیں، یہ کلفٹن پانی جا رہا ہے. یہ آل دا وے آپ دیکھیں کہ کشمیر روڈ پورا ہمیں کھودنا پڑا، ہمیں شارع قائدین کھودنی پڑی، ہمیں گورا قبرستان کے ساتھ جو ہے وہ کلفٹن میں 1958 کی لائن ڈلی ہوئی ہے. 1958 میں کلفٹن کی آبادی کیا تھی؟
اس سے دونوں ٹاؤنوں کو پانی جا رہا ہے، صدر کو بھی اور کلفٹن کو بھی. اب وہی لائن ایک سورس پہ ڈلی، اب میں جتنی بھی لائنیں کلفٹن میں ڈال دوں پانی کی، لیکن پانی وہاں پہ نہیں ملے گا لوگوں کو انلیس اینڈ انٹل کہ میں اس میں سورس پہ پانی پہنچاؤں. تو میں 38 ڈایا کی ایک نئی 50 لاکھ گیلن پانی کی لائن 99% میں کمپلیٹ کر چکا ہوں. صرف شارع فیصل سے جیکنگ کر کے مجھے اس کو ملانی ہے اس لائن کو، اور کلفٹن والوں کو 1 مہینے میں انشاءاللہ تعالیٰ پانی 50 لاکھ گیلن نیا پانی ملنا شروع ہو جائے گا. مصطفیٰ کمال ہمارے ساتھ ہیں، کراچی کے ناظم اعلیٰ. آپ کو بتا رہے ہیں کراچی کے ان علاقوں میں پانی پہنچ رہا ہے جہاں نہیں تھا، لیاری، کلفٹن، وہ علاقے جہاں پر پانی نہیں تھا، اب پانی پہنچ رہا ہے، بالکل پہنچ چکا ہے. اور کراچی کے لیے کیا بڑے ترقیاتی منصوبے ہیں، کیا کام ہو رہا ہے. کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، اس سے پہلے مختلف مسائل سے دو چار رہا ہے. کچھ اچھی خبریں سنا رہے ہیں مصطفیٰ کمال، ہم مزید جانیں گے کمرشل بریک کے بعد.